فقد قال اللہ الحق. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ چندہ بی بی بنت سید امیر حسن مرحوم اور سید اسحاق حسین مرحوم ابن سید حافظ علی مرحوم اور جملہ وہ نعمت کے ذریعے سے عمل آپ انجام دیتے ہیں، ثواب اسے ملتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے ایصال ثواب کا. وہ عمل نہیں کر رہا ہے، عمل آپ کر رہے ہیں لیکن ثواب اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. ثواب ٹرانسفر کرنے والا مالک بھی ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، تو وہ مائنس کر کے ثواب ٹرانسفر نہیں کرتا ہے، ملٹیپل کر کے کرتا ہے. مائنس کر کے ثواب وہ ٹرانسفر کرے کہ جو ٹرانسفر کرنے کے بعد کمی محسوس کرے. جو بے پایہ خزانوں کا مالک ہے وہ ہمارے سورہ فاتحہ کا محتاج نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم خدا کو بڑا نہیں کرتے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم اپنی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں. معرفت اپنی بڑائی کا اعلان ہے. تو اس ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایصال ثواب ہو. ایصال ثواب کا ایک دوسرا کانسیپٹ ہے ایصال، اسی سے آیا ہے وصول. چندے کی رسید میں لکھا ہوتا ہے وصول کنندہ، وصول کرنے والا، اسی ایصال سے آیا ہے. ایک ہوتا ہے بھیجنے والا اور ایک ہوتا ہے وصول کرنے والا. بہت توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ فرمائیے گا. آپ خط بھیجتے ہیں تو بھیجنے والے کا بھی ہونا ضروری ہے، اور جس ایڈریس پر بھیجتے ہیں اس ایڈریس پر بھی کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے جو ریسیو کر سکے. جس گھر میں تالا لگا ہوتا ہے اس ایڈریس پر کوئی خط نہیں بھیجا جاتا. بھیجا ہی وہاں جاتا ہے جہاں زندگی ہو. میں نے جملہ عرض کر دیا، بھیجا ہی وہاں جائے گا جہاں زندگی ہو. کھنڈرات میں نہیں بھیجا جاتا، آبادیوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں کوئی لینے والا تو موجود ہو نا، کہ جب آپ بھیجیں گے تو ایک آدمی ریسیو کرنے والا ہوگا. اور اب تو اتنی زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں کہ جو لینے والا، جو دینے والا، کوریئر والا بندہ آتا ہے وہ پہلے او ٹی پی لیتا ہے کہ او ٹی پی بتائیے، آپ سگنیچر کیجئے کہ آپ نے ریسیو کیا ہے، کسی اور نے نہیں ریسیو کیا ہے. کتنی ساری شرطیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی شرط دونوں طرف ہے. بھیجنے والا بھی زندہ ہونا چاہیے، جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی زندہ ہونا چاہیے. نہیں، جملہ تو اب حوالے کر رہا ہوں. ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہی وہاں پایا جاتا ہے جہاں مردہ نہیں زندہ ہوتا ہے. جن کے مر کے فنا ہو گئے وہ ایصال ثواب کریں بھی تو نہ ملے. کوئی وہ ریسیو ہی نہیں کرے گا نا. زندہ ہوگا تب تو ریسیو کرے گا نا. اور ہمارا والا تو ہم نے دفن کرتے ہی بتا دیا کہ زندہ ہے. ذاکر منبر پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے توجہ، اور قبر میں اتارنے کے بعد تلقین پڑھنے والا کہتا ہے اسمع افہم، سنو سمجھو. سنا اور سمجھا وہیں جاتا ہے جہاں زندگی پائی جاتی ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. بنیادی شرط زندگی ہے. یہ زندگی ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے. زندگی دیکھیے، اب میں ظفر بھائی بتا رہے ہیں، بہرحال اس علاقے میں آس پاس تو آتا رہا ہوں، آپ کے یہاں پہلی بار آیا ہوں. زندگی خدا نے دی ہے اور اپنے اختیار سے دی ہے. چونکہ وہ حی ہے اس لیے حیات دی ہے. جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا آدمی بیمار ہے، بس آپ اس کو زندگی دے دیجیے. کہا میں دوائی دے سکتا ہوں، زندگی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس دوائی ہے. زندگی دینے کے لیے آپ کو پرارتھنا کرنی پڑے گی. زندگی جس سے لینی ہے اس کے لیے آپ کو دعا کرنی پڑے گی. جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی دے گا. آپ کے پاس حیات ہے، کون دے سکتا ہے حیات؟ حیات دے ہی وہی سکتا ہے جو حی ہے. اصل حی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حی نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا. جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں وہ میرے مزاج سے واقف ہیں. میں اسی طریقے سے آرام سے بات کرتا ہوں. جو حی ہے اس کے علاوہ کوئی حی نہیں ہے. کوئی حی نہیں. حی
وہی حی ہے، وہی زندگی دیتا ہے. جب چاہتا ہے تب دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے تب لے لیتا ہے. اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے وہ کائنات چلاتا ہے، ہماری مرضی سے نہیں چلاتا ہے. وہ حی بھی ہے اور مرید بھی ہے، زندہ بھی ہے اور صاحب ارادہ بھی ہے، ارادہ بھی وہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کل کون کون زندہ رہے گا؟ ہاتھ اٹھائے. رہنا سب چاہتے ہیں، لیکن زندگی دینے والا اگر دے گا تو زندہ رہیں گے، نہیں دے گا تو چلے جائیں گے. ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے. اس نے زندگی دی تو کچھ اختیارات بھی دیے، زندگی پر اختیار نہیں دیا. دیکھیے، نہ صرف یہ کہ زندگی پر اختیار نہیں دیا، زندگی ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا. توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ فرمائیے گا. زندگی کو ختم کرنے کا بھی اس نے اختیار نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے، کسی کو بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا ہے؟ کیوں نہیں دیا ہے؟ اس مائک کے ساتھ ابھی آپ تھوڑی دیر چھیڑ چھاڑ کریں گے نا تو وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا وہ فوراً آ جائے گا کہ آپ رہنے دیجیے، میں کر لوں گا، میں کر لوں گا. کیوں؟ اس کا مالک وہ ہے. سلامت رہیں آپ. اس کا مالک وہ ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ جانتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے. جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ کسی، اب یہ چونکہ یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ دوسرے کو تصرف کرنے کا حق نہیں دیتا. جس کی ملکیت ہے اسی کا حق ہے نا تصرف کرنے کا، اسی کا حق ہے. مالک وہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے اوپر تحمیل کر لیا کہ ہم مالک ہیں. ہم لوگ یہ سوچ بیٹھے کہ ہم مالک ہیں. وہ حی بھی ہے اور وہی مالک ہے. ایک سورہ واجب ہے پڑھنا ہر نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس میں بھی اس نے اپنی ملوکیت کا تذکرہ کیا، مالک میں ہوں، مالکی یوم الدین. یہاں پر تو صرف یوم الدین کہا ہے، لیکن ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے کہ جس کو پڑھنے والا تمام بلاؤں سے دن بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے اگر ایک بار صبح پڑھ لے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے اوپر غور کیا کیجیے. 12 صفات خداوند عالم کی صرف ایک آیت الکرسی میں ہیں، صرف ایک آیت الکرسی کی صرف پہلی آیت هو العلی العظیم تک، یہاں کی بات کر رہا ہوں ابھی. 12 صفات. توجہ فرمائیے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی وہی ہے، قیوم وہی ہے. اتفاق سے رات ایک جملہ کہا، یہ عباس ویڈیو والے وہاں بھی تھے یہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے سن لیا ہے. حی بھی وہی ہے، قیوم بھی وہی ہے. وہ جس کو چاہے گا وہ حی رہے گا. ہاں توجہ فرمائیے گا. وہ جس کو چاہے گا وہ حی رہے گا. اچھا، اس حی میں قوام نہیں ہے، اس حیات میں قوام نہیں. ذرا سا بیماری آتی ہے لرزہ پیدا ہو جاتا ہے. تو حیات تو وہ حیات ہے جس میں قوام ہو. تو تم اس سے منسلک رہو، جب تک چاہے گا حیات دیے رہے گا. نہیں، لفظ بدل کر کہوں، اس حیات کے ساتھ قوام بھی تو ضروری ہے. جس کو چاہے گا حی بنا کے رکھے گا اور جس کو چاہے گا قائم بنا کے رکھے گا. چونکہ قیوم وہ ہے، وہ قیوم ہے، جس کو چاہے گا وہ قائم بنا دے گا. تو حیات بھی اس کے پاس رہے گی، وہ قائم بھی رہے گا، چونکہ حی بھی وہ ہے اور قیوم بھی وہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مجلس ذرا سا ڈل ہوگی تو اونگنے لگیں گے. ہیں؟ تھک گئے بہت دیر سے بیٹھے بیٹھے؟ یہاں کوئی نہیں سو رہا ہے. تھک گئے بیٹھے بیٹھے؟ نیند آنے لگی، سو گئے، اونگ آ گئی. مجبوری ہے ہماری، آتی ہے. ہم سونا مجبوری کی علامت ہے بھائی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. غنی مطلق تو وہ ہے، وہ بے نیاز ہے. تم ذرا سے تھک جاتے ہو، نیند آ جاتی ہے، سونا تمہاری مجبوری. تم سمجھ رہے ہو کہ صرف سونا مجبوری ہے؟ نہیں، جاگنا بھی تمہاری مجبوری ہے. بہت توجہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں. صرف سونا نہیں، جاگنا بھی تمہاری مجبوری ہے. تم چاہو کہ صرف سوتے رہو، نہیں ہو سکتا. تم چاہو کہ صرف جاگتے رہو، نہیں ہو سکتا. تم مجبور ہو. سونا بھی ضروری ہے، جاگنا بھی ضروری ہے. خدا وہ ہے کہ جسے اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ، اونگ بھی نہیں آتی ہے اسے، اونگ بھی نہیں آتی ہے. تم اس کے ہو جاؤ. اگر تم اس کے ہو گئے نا تو سوتے رہو گے، تھکو گے نہیں. تاریخ پہ بھی نظر ہے آپ کی، قرآن پہ بھی نظر ہے. اگر تم اس کے ہو گئے، کوئی انسان 10 گھنٹے سونا چاہے تو سو سکتا ہے.
بڑی مشکل سے کئی دن کا جاگا ہو تب سوئے گا. کوئی انسان 24 گھنٹے سونا چاہے سو جائے گا؟ نہیں سو پائے گا نا. کوئی چاہے کہ 3 دن ہم سو جائیں نہیں سو پائے گا. لیکن اصحاب کہف 300 سال تک سوتے رہے. 300 سال تک. اور جب اٹھے تو اتنے فریش تھے جیسے 3 گھنٹے سو کے اٹھے. یہ فریشنس کہاں سے آئی؟ ہمارے یہاں کا بیمار 1 مہینے بیڈ پہ لیٹا رہے تو بیڈ سور ہو جائے. یہ 300 سال تک سوتے رہے, کروٹیں بھی بدلتے رہے, اور اٹھے تو اتنے فریش تھے کہ جیسے بس ابھی سوئے تھے. تو چونکہ اس کو اونگ نہیں آتی ہے, لیکن جب وہ چاہے گا تو پھر 300 سال تک بھی سلائے گا بھی اور پھر اٹھا بھی دے گا. اس کے ہاتھ میں اختیار ہے نا. اس کے اختیارات کو سمجھو, اس کے اختیارات کو سمجھو. سلائے گا بھی وہی, اور کسی کو اتنا جگا دے گا, اتنا جگا دے گا کہ گمان کرنے والوں کو یہ گمان ہو جائے گا کہ میں نے علی کو کبھی سوتے ہوئے دیکھا نہیں. لوگوں نے کہا ہے, تاریخ میں یہ لفظ محفوظ ہیں کہ ہم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا, اسی لیے شب ہجرت چادر تان کے سوئے تاکہ بتا سکے خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہیں آتی. خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہاں لانا تھا, یہ اتنا سنا دیا آپ کو ایکسٹرا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین آسمان اور اس کے درمیان ہے وہ سب کس کا ہے؟ اس کا ہے. تم زبردستی کا سوچ رہے ہو تمہارا ہے. گاؤں میں میری اتنی زمین ہے, دلی میں میرے اتنے فلیٹ ہیں, وہاں میری اتنی پراپرٹی ہے. خیال خام میں گم ہو کہ تمہارا تمہارا نہیں ہے بھائی, سب اس کا ہے. تمہارے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے. مالک ہوتے تو اختیار ہوتا نا. شرعی مسئلہ بتاؤں, قبلہ بیٹھے ہیں, شرعی مسئلہ بتاؤں. آپ سیستانی صاحب سے پوچھے جا کے کہ میں چھرا لے کے اپنا ہاتھ کاٹ سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے نہیں, حرام ہے. میری انگلی میرا چھرا. دلیل دیتے ہو, دلیل دیتے ہو کہ میری انگلی میرا چھرا, میں کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ نہیں کاٹ سکتے بھائی, حرام ہے. آپ جا کے پوچھئے اپنے آیت اللہ سے جس کی بھی تقلید کرتے ہیں کہ میں اپنی ہی ہاتھوں سے اپنی آنکھیں نکال سکتا ہوں, کہیں گے حرام ہے, نہیں نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ میری ہے. تم کو کس نے کہہ دیا تمہاری ہے؟ تم کو یہ کس نے کہہ دیا؟ اما یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کہاں تک میں کروں؟ آنکھ, ہاتھ, کان, ناک, انگلی سب کاٹنا حرام ہے. پوری جان تمہاری نہیں ہے, ورنہ خودکشی حلال نہ ہوتی. یہ خودکشی حرام اس لیے کی گئی کہ جان بھی تمہاری نہیں ہے. جان اس کی ملکیت ہے جس نے یہ جان دی ہے. یہ جان لو کہ یہ جان بھی تمہاری نہیں ہے. یہ جان تمہاری نہیں ہے, یہ اس کی ہے جس نے دی ہے. اسی لیے تو خودکشی حرام ہے, ورنہ حلال نہ ہوتی. تمہاری ملکیت نہیں ہے. بڑے آرام سے سوتے ہو اپنے گھر میں. مولانا ایک پوری عمر کرائے میں گزار دی, اب اپنا مکان آیا. والد صاحب کا شعر ہے غزل کا کہ تمام عمر اسی آرزو میں گزری ہے. تمام عمر اسی آرزو میں گزری ہے, کہیں زمین خریدے, کوئی مکان بنے. پوری عمر اسی میں گزر گئی. اور جب مکان بنا بھی تو کیا شعر کہا؟ کہتے ہیں چھت ٹپکتی ہے تو اس کا نہیں شکوا مجھ کو. چھت ٹپکتی ہے تو اس کا نہیں شکوا مجھ کو. شکر کرتا ہوں کہ جیسا بھی ہے گھر ہے اپنا, مگر یہاں وہ بھی چوک کر گئے, اپنا نہیں ہے. جی کبھی کبھی تنقید بھی کرنی چاہیے. اپنا نہیں ہے. یہ پراپرٹی جس کے رجسٹری کے پیپر میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے نا, وہ آپ کا نہیں ہے. اسی کو تو جاننا پڑتا ہے اس فرش پہ آ کے. یہی بتایا جاتا ہے کہ اسے اپنا نہ سمجھو, یہ تمہارا نہیں ہے. تمہارا ہوتا تو قبر میں ساتھ جاتا. خدا آپ کو سلامت رکھے. تمہارا ہوتا تو قبر میں ساتھ جاتا, لے کر جاتے. نہیں, میں ابھی مظفر نگر میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں, برسی کی مجلس ایک صاحب کی. مجھے مجلس کے بعد بتایا گیا کہ مولانا اولاد کے نام پر کچھ نہیں ہے. 2 میاں بیوی تھے, بس میاں ختم ہو گئے, بیوی بچی بھی ہیں, وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں. 11 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کر گئے ہیں صرف گاؤں میں. جو خاندانی ملا وہ الگ, ان کی اپنی 11 کروڑ کی. میں نے کہا لے کر کیوں نہیں گئے؟ لے کر وہ لوگ مجھ سے مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کریں, کہاں دیں, کس ادارے کو دیں. میں نے جو ان کو مشورہ دیا, چونکہ میں خود ادارہ نہیں چلاتا ہوں اس لیے میں بڑا مطمئن رہتا ہوں, تو میں نے کہا میں ایک جگہ سجیسٹ کر سکتا ہوں, حرم امام رضا کو دے دیجئے. اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس سے اچھا یوز کوئی نہیں ہے, تو وہ یوز بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جس کی پراپرٹی ہے اس کو مل جائے گی. سلامت رہیں آپ.
جس کا مال ہے اس تک پہنچ جائے گا. ان کا ہوتا تو لے کر جاتے, ان کا ہوتا. اچھا یہ دیکھیے, مال ہے, مال ہے. آج مجھے آپ کے سامنے اس طریقے سے پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے. مال ہے, چھوڑ کے چلے گئے. رسول خدا ایک جگہ ایصال ثواب کے لیے گئے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا, بچوں نے بلایا تھا. بہت بڑا خرمے کا کاروبار تھا جعفری صاحب, بہت بڑا خرمے کا کاروبار تھا, بہت بڑا. بچوں نے کہا آپ آ جائیے رسول خدا سے, آپ دعا کر دیجئے. رسول خدا گئے تو بچوں نے وہیں اعلان کیا مجلس میں کہ صاحب یہ جو 2 مدینے کے باہر گودام ہے نا کھجوروں کے, یہ ہم راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں. رسول سے کہا آپ اعلان کریں. رسول نے کہا بہت اچھی بات ہے, بسم اللہ, اعلان کر دیا کہ بھئی راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں, جو لوگ مستحقین ہیں لے لیں. لیکن بچوں کو بلایا کونے میں, رسول نے کہا یہ جو تم نے راہ خدا میں دیا ہے نا, اس میں سے ایک مٹھی اگر تمہارا باپ اپنی زندگی میں دے کے جاتا تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا. بھائی کیا کہنا آپ کو, کیا کہنا آپ کا. میں نکتے بازی والی مجلس سے اجتناب کرتا ہوں. اس میں سے ایک مٹھی وہ اپنی زندگی میں دے کر جاتا تو اس کا ثواب کہیں زیادہ ہوتا. اس سے یہ پتا چلتا کہ وہ اسے اپنا نہیں سمجھ رہا ہے. جس کا ہے اس کو دے دو نا. کمال یہ ہے کہ وہ دیتا بھی ہے اور بعد میں جب اپنی راہ میں مانگتا تو کہتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ معبود تو نہیں دیا ہے, قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ سب کچھ تو تیرا. کہا یہ میرے کہنے کا ادب ہے, یہ میرے کہنے کا سلیقہ ہے, جسے تم اپنا سمجھ بیٹھے ہو قرضہ ہی دے دو. خدا نے قرضہ کہہ کے کیوں مانگا؟ اس کے پیچھے بھی فلسفہ ہے. دیکھیے پہلی مرتبہ یہ بات کسی بھی ممبر سے کہہ رہا ہوں, اس نے قرضہ کہہ کے کیوں مانگا؟ قرضہ کہہ کے مانگنا یہ بتا رہا ہے جو کچھ تم خدا کی راہ میں دو گے وہ واپس کر دیا جائے گا. قرضہ کہتے ہی اس کو جو واپس کر دیا جائے. میں قرضہ مانگ رہا ہوں, دے دوں گا, دے دوں گا, ابھی دے دو. یہ فقیر ہے, یہ بھوکا سو رہا ہے, تمہارے گھر میں 1 مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے, تمہارے گاؤں میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں, انہیں دے دو میں واپس کر دوں گا. اس کے مانگنے کا طریقہ ہے. یہ جو جس کا گھر دبک رہا ہے اس کا گھر بنوا دو, تمہارے پاس 3 ہیں, اس میں سے ایک دے دو نا, میں دے دوں گا. اس کی تمہیں ضرورت نہیں. جملہ سننا, یہ جو 3 گھر ہیں اس میں تینوں کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. میں واپس اس وقت کروں گا جس وقت تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. واپس اس وقت کروں گا جس وقت تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی. ابھی تو ضرورت نہیں, دے دو نا, دے دو. تمہارا نہیں ہے, تمہارا نہیں ہے, یہ یقین کر لو کہ تمہارا نہیں ہے. تمہارا ہوتا تو تم قبر میں لے کر جاتے. کسی اور کا ہے. جیسے ہی تم قبر میں گئے اس رجسٹری کے پیپر پر نام بدلنے کی ہوڑ لگ گئی. ابھی تک تمہارا نام تھا, اب جھگڑے ہو رہے ہیں کہ کس کا ہوگا. یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ مال کسی اور کا ہے. کچھ دن تک تم کو دے کر رکھتا ہے, پھر مالک کسی اور کو بنا دیتا ہے. وہ مالکیت کو تقسیم کرتا رہتا ہے تاکہ دیکھیں یہ شکر کرتا ہے یا غرور کرتا ہے. شکر کرتا ہے تو میرا بندہ ہے, تکبر کرتا ہے تو شیطان کا پیروکار ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.